خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 23 اکتوبر اور جمعرات کا دن ہے۔ آج کے ولاگ میں سویڈن سے 11 اہم خبریں اور رپورٹس آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ جو دیگر ممالک میں لوگ مقیم ہیں انہیں بھی ان میں بہت دلچسپی ہوگی۔ اس لیے آج کے اس اہم ولاگ کو ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے یہ بھی اطلاع کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں بہت اہم ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ مثلاً سویڈن کی جو شہریت ہے، نیشنلٹی، اس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال۔ علاوہ ازیں یورپ میں جو ہے وہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں تمام یورپی ممالک میں آنے والے جو تارکین وطن ہیں ان کی صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے ان معاشروں میں وہ مدغم ہو رہے ہیں، اور مختلف ملکوں کی صورتحال کیا ہے، تو وہ بہت اہم تفصیلات ہیں۔ سویڈن اور یورپ میں ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سویڈن میں ہزاروں خواتین جو ہیں وہ جرائم کے نیٹ ورک سے وابستہ ہیں، تو وہ تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ یہ آنے والے اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ مل سکے۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے ولاگ کی جانب، اور آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو لبرل پارٹی کی سربراہ اور تعلیم کی وزیر ہیں سیمونا رامسن، انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کے اسکولوں میں یونیفارم جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس وقت سویڈن کے اسکولوں میں کسی قسم کی یونیفارم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اسکول کے ڈسپلن کے لیے ایک تو اساتذہ کو جو ہے وہ زیادہ اختیارات دینے چاہیے، وہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے یا نظم و ضبط کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ اقدامات کر سکیں، تو ایک تو ان کو زیادہ اختیارات دیں، دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ اسکولوں میں جو ہے وہ یونیفارم ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت بچے بہت مختلف مہنگے برانڈز کے کپڑے پہنتے ہیں جو ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یونیفارم ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف تبصرہ کرتے ہوئے اسکولوں کے جو انسپیکٹر ہیں ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ سویڈن میں جو اسکولوں کا قانون ہے اس کے تحت تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ یونیفارم کو لازمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں یہاں پہ ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کیا خیال ہے کہ کیا سویڈن کے اسکولوں میں بچوں کے لیے یونیفارم ہونی چاہیے، یا جو مرضی وہ کپڑے جیسے آپ پہن کے جا سکتے ہیں وہ ایسے چلے جائیں؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد جناب بچوں کے حوالے سے اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ہر 8واں بچہ جو ہے وہ غربت میں زندگی گزار ہے۔ یہ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے جو کہ تنظیم سیو دا چلڈرن ریدا بارن انہوں نے جو ہے وہ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں 2,76,000 بچے جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ مہنگائی، رہائش، خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، بے روزگاری اور تنخواہوں میں کمی ہے۔ اور اس رپورٹ میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بچوں والی فیملیز جو ہیں ان کو حکومت کی جانب سے زیادہ امداد ملنی چاہیے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے یہاں دارالحکومت اسٹاک ہوم میں، آرلینڈا ایئرپورٹ، وہاں پہ ایک اداکارہ کو چوری کے الزام میں سزا ہوئی ہے۔ وہ اداکارہ آرلینڈا سے جو ہے وہ اسپین جا رہی تھی جہاں انہوں نے کسی پروگرام کی شوٹنگ میں حصہ لینا تھا، اور وہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ سے انہوں نے شنیل کمپنی کا ایک پرفیوم جس کی مالیت 1,575 سویڈش کرون ہے وہ انہوں نے اٹھایا اور قیمت ادا کیے بغیر وہاں سے وہ نکل گئیں، لیکن بعد میں ظاہر ہے وہ پکڑی گئیں اور عدالت نے ان کو جو ہے وہ کمیونٹی سروس اور اس کے علاوہ 3,000 سویڈش کرون کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے۔ اداکارہ نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ تھے اور میں نے دباؤ میں آ گئی اور میں نے آگے سفر کرنا تھا، اور اس لیے میں بغیر قیمت ادا کیے اس کو بیگ میں رکھ کے وہاں سے نکل گئی۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو ساحلی شہر ہے ہیلسنگبوری، وہاں پہ تاریخی منشیات کی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے۔ وہاں پہ ایک ٹرک جو کہ یہاں ایک کلاس ولسن کمپنی ہے اس کے لیے چیزیں لے کے جا رہا تھا، لیکن اس کے اندر 50 کلو کے قریب ہیروئن تھی، اور یہ جناب کہتے ہیں سویڈن کی کسٹمز کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے وہ انہوں نے ضبطی کی ہے۔ اس کی مارکیٹ ویلیو 150 ملین سویڈش کرون ہے۔ اب ٹرک ڈرائیور کو 9 سال جو ہے وہ قید کی سزا اور ملک بدری کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد اگلی خبر ہم سویڈن میں ہسپتالوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ریجنز ہیں یہ صحت اور ہسپتالوں کے نظام کو دیکھتی ہیں،
اور اب وہ اپنے بجٹ میں بچت کر رہی ہیں. انہوں نے 13 ارب سویڈش کرون کی بچت کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو صحت کا عملہ ہے اسپتالوں میں، ان پہ بہت زیادہ دباؤ آ گیا ہے. بہت سی انہوں نے نرسوں کی اور انتظامی عملے کی نوکریاں ختم کر دی ہیں. اور یہاں اسٹاکوں میں ہاسپٹل میں ایک کام کرنے والی ایک نرس نے بتایا کہ پہلے ہمارے پاس جو تھے وہ پورٹر تھے جو کہ لوگوں کو ایکس ریز کے لیے لے کے جاتے تھے یا وہاں وارڈز میں کام کرتے تھے. اب نرسوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. اور یہ جو ورک انوائرمنٹ ہے، کام کرنے کے لیے جو ماحول ہے، اس کے یہ اصولوں کے منافی ہے. اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ سویڈن میں کاریں بنانے والی بڑی کمپنی والوو، انہوں نے اپنے 1000 ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ لوگ تھے جو کانٹریکٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ، جہاں پہ والوو کارز ہیں، وہاں وہ کام کر رہے تھے. اور حالانکہ اس کمپنی کو جو ہے وہ کافی منافع ہوا. پچھلے 3 ماہ میں اس کو 6.4 ارب سویڈش کرون کا منافع ہوا ہے، جو پچھلے سال سے 500 بلین سویڈش کرون زیادہ ہے. لیکن کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ امریکی ٹیکسز اور کار امپورٹ میں ٹیرف کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے انہوں نے 1000 ملازمین کو جو ہے وہ نوکریوں سے نکال دیا ہے. اور اس کے بعد جناب خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو فوج ہے یہاں پہ جو جنگی مشقیں کرتی ہے، اس میں جو ایک زہریلا مادہ ہے PFAS، جو کہ کینسر کا، سرطان کا باعث بنتا ہے. اس حوالے سے میں نے حال ہی میں ایک ولاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس پہ بھی اس پہ بات ہوئی تھی. اگر وہ ولاگ آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی صحت کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ سویڈش فوج ایک اسپیشلی علاقہ ہے جنوبی، وہاں پہ جو مشقیں کرتے تھے تو وہاں پہ بہت سا جو اس ایمونیشن کی فائرنگ کے بعد وہاں جو زہریلا مادہ ہے PFAS، اس کا انکشاف ہوا ہے. اور مقامی آبادی کی جو ہے وہ صحت متاثر ہو رہی ہے. اور ایک خفیہ ریکارڈنگ کے مطابق فوج کے ایک سابق سربراہ نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ ہے. تو یہ دیکھیں سویڈن کی جمہوریت اور آزادی رائے کے فوج کے خلاف بھی جو ہے وہ خبر اس طرح سے نیشنل میڈیا پہ آئی ہے. اس کے بعد جناب ایک اہم یہاں پہ کتاب شائع ہوئی ہے، لیونگ ہسٹری فورم نے کتاب شائع کی ہے جو کہ سازشی نظریات کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے یہ جو سازشی نظریات یا جو اس طرح کی غلط خبریں ہیں وہ کس طرح سے پھیلتی ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب لوگ بحران یا غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں تو اس میں جھوٹی خبریں، جھوٹے بیانیے اور سازشی نظریات جو ہیں وہ زیادہ پھیلتے ہیں. اور صحت کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ ایبوپروفین، جو کہ بروفین کے نام سے بھی بکتی ہے، درد دور کرنے والی جو ہے وہ دوا ہے، گولیاں ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے استعمال سے جو ہے وہ کینسر، خصوصی جو رحم کا کینسر ہے، یوٹرس کا کینسر، اس میں 25% تک جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے. 42,000 خواتین پر کی گئی تحقیق نے بتایا کہ جن خواتین میں مہینے میں 30 سے زیادہ یہ بروفین کی ٹیبلٹس لیں، ان میں رحم کے کینسر کا خطرہ جو ہے وہ 25% جو ہے وہ کم ہو گیا. مزید تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو دوا ہے ایبوپروفین، یہ کولون، چھاتی، پروسٹیٹ اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خلاف بھی حفاظتی اثر رکھتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایسپرین کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ آئی تھی کہ وہ بھی پین کلر ہے اور بخار کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے. تاہم ماہرین نے یہ خبردار کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ مضر اثرات بھی ہیں، سائیڈ افیکٹس بھی ہیں جو گردے، معدے اور دل پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگلی خبر سویڈن میں جو ہے وہ مکانوں کے کرائے کے حوالے سے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرائے کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، اور اگلے سال جو ہے وہ 2026 میں کرایوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اسٹاک ہوم کے علاقے میں تقریباً 1.5% اور گوتھنبرگ کے علاقے میں تقریباً 3% اضافہ ہو رہا ہے. تو پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ اضافہ جو ہے وہ کافی کم ہے. اگلی خبر چھوٹے کاروبار کے حوالے سے ہے، اور انہیں 41 سال میں بدترین معاشی صورتحال کا سامنا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ کم طلب یعنی لو ڈیمانڈ اور منافع میں کمی ہے. لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے سال سے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو یہ تھا جناب آج کا ولاگ. یہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کا اظہار آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں.